کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مدت ہوئی تابش میری ماں نہیں سوئی، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ کائنات میں آپ نے بہت سارے محبت کے، الفت کے، عقیدتوں کے، پیار کے رشتے دیکھے ہوں گے، لیکن حاضرین و سامعین، ایسا شاید رشتہ آپ نے دنیا میں نہ دیکھا ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا بھی دیکھا ہے کہ کھانا شوہر کھائے لیکن پیٹ بیوی کا بھر جائے، کھانا بیوی کھائے اور پیٹ شوہر کا بھر جائے، کھانا دوست کھائے اور پیٹ دوست کا بھر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک ایسا رشتہ بھی پیدا کیا ہے جسے والدین کا رشتہ کہتے ہیں۔ کھاتی اولاد ہے لیکن پیٹ ماں باپ کا بھر جاتا ہے، کھاتی اولاد ہے اور پیٹ ماں باپ کا بھر جاتا ہے، تن پہ کپڑے اولاد پہنتی ہے، اس کا سکون ماں باپ محسوس کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، خدا کی خدائی میں سب سے جدا ہیں، جو یہ روٹھ جائیں تو روٹھے خدا ہے، یہ تحفہ ہے قدرت کا درس وفا ہے، یہ شب کے اندھیروں میں جلتا دیا ہے، کبھی مجھ کو گھیرا جو رنج و علم نے، میری ماں میرے واسطے بن گئی دعا ہے۔ جب اللہ کی کوئی نعمت ہم سے چھن جائے تو ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ زوال نعمت کے بعد ہمیں احساس نعمت ہوتی ہے، جیسے جوانی کا احساس بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ رزق حلال کی قدر اس بندے سے پوچھئے جو غربت کی چکی میں پس رہا ہو، اس طرح والدین کی نعمت کتنا عظیم ہے، ان سے پوچھئے جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ اڑ چکا ہو۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب مکہ المکرمہ کو فتح کیا، نماز عشاء کا وقت تھا، رسول اکرم مصلی امامت پہ تشریف لائے، محبوب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لوگوں کا جم غفیر تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے تیار تھا۔ حضور یہ منظر دیکھے، حضور نے دیکھا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو غلاموں نے عرض کی بندہ نواز، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو فتح کا دن ہے، آج تو مسرت کا دن ہے، آج چشمان مقدس سے آنسو کیوں بہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما وانا فی صلاۃ العشاء، ارشاد فرمایا کہ کاش میں اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو پاتا۔ مطلب کیا ہے صحابہ، یہی سرزمین مکہ تھی جہاں سے لوگوں نے مجھے ہجرت پہ مجبور کیا، میری راہ میں کانٹے بچھائے، میرے پیغام حق کو جھٹلایا، شیب ابی طالب کی سخت گھاٹی میں مجھے محصور رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے آج مجھے مکہ کی فتح عطا کی ہے۔ صحابہ، میری زندگی کے مشکل لمحے بھی کٹے ہیں، آج میری ماں زندہ ہوتی، میری زندگی کی شان و شوکت کو دیکھتی۔ صحابہ، میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، وَأَنَا فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَقَرَأْتُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ تنادی یا محمد لَأَجَبْتُهَا لَبَّيْکَ، اور میری والدہ حجرے کے پیچھے سے آواز دیتی، اے میرے بیٹے محمد ادھر آ جاؤ، میں نماز عشاء کو، سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر ضرور اپنی ماں کے بلاوے پہ چلا جاتا۔ احباب، ماں باپ کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ کسی بزرگ علیہ رحمت سے کسی نے کہا، عالی جناب میں نے رات خواب دیکھا ہے۔ بیٹے کیا دیکھا ہے؟ حضور خواب بڑا عجیب تھا، میں نے آپ کے داڑھی کے بالوں کو ہیرے کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس بزرگ علیہ رحمت نے فرمایا، بیٹے تم نے سچ دیکھا ہے؟ حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا، بیٹے تعبیر بالکل واضح ہے، رات جب میں گھر پلٹا میری ماں آرام میں تھی، میں نے دیکھا میری ماں کے قدموں کے تلوؤں پہ مٹی لگی ہے، میں نے جذبات میں آ کر، جلدی میں آ کر اپنی داڑھی کے بالوں کو پکڑ کے اپنے ماں کے قدموں کی تلوؤں کی مٹی کو صاف کر لیا ہے، خدا تعالیٰ نے میری داڑھی کے بالوں کو چمکدار بنا دیا۔ احباب، جس ماں کے قدموں کے تلوؤں کی مٹی کی یہ شان ہے، اس سفید سر کے بالوں کی عظمت کیا ہوگی؟ جب بوڑھے باپ کے قدموں کی مٹی کی یہ شان ہے، اس بوڑھے باپ کے سفید سر کے بالوں کی عظمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔